بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ عرب کے ہم پانی کی قلت ہوتی تھی اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس وجہ سے یہ لوگ استنجا کرتے تھے، ڈھیلوں سے استنجا کرتے۔ تو ڈھیلوں سے استنجا کرنے کی ظاہر ہے کہ جب وہ نجاست مخرج سے نکلی ہے اور ادھر ادھر تجاوز نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے، اور تجاوز کیا ہے لیکن یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اس سے درہم سے کم ہے تو تب بھی ڈھیلوں پر، اور درہم سے زائد ہے۔ وہ ہر ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ درہم کتنا ہوتا ہے، آپ کی ہتھیلی ہے، ہتھیلی کے اندر والا حصہ۔ اگر اس سے زیادہ تجاوز کیا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے ملا کر کے تو پھر ایسی صورت میں ڈھیلوں پر اکتفا نہ کر دیں بلکہ یہ کہ پانی کے ساتھ۔ سب سے بہترین استنجا یہ ہے کہ پہلے ڈھیلے استعمال کیے جائیں اور استنجا خشک کر کے پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کیا جائے، یعنی الجمع بینہما بین الحجارۃ و بین الماء، یہ سب سے بہتر ہے۔ دوسری صورت اس کے بعد یہ ہے کہ الاستنجاء بالماء، پانی کے ساتھ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ الاستنجاء بالحجارۃ، حجارہ اور ڈھیلوں سے اور پتھروں سے استنجا کرنا، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اہل قباء کی تعریف فرمائی، فیہ رجال، فرمایا کہ مسجد زرار میں کھڑے نہ ہو جاؤ، وہاں نماز نہ پڑھو۔ مسجد زرار کی بنیاد اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس مسجد قباء کے لوگوں کو منتشر کرنا ہے، یہ انتشار اور تفریق ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھے کیا کہتے ہیں؟ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ قباء کے اندر ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، طہارت کو پسند کرتے، واللہ یحب المطہرین، اللہ خود طاہر اور طیب ہے اس لیے مطہرین کو، طاہرین کو اللہ پسند کرتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر کیا خوبی ہے کہ اللہ نے تمہاری یہ کی تعریف کی ہے۔ استنجا وضو تو سب بناتے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نتبع الحجارۃ الماء اتبع یتبع اتبان، نتبع الحجارۃ الماء، پتھر استعمال کرتے اس کے بعد پھر پانی استعمال کرتے، یعنی نجمع بین الاستنجاء بالماء و بین الاستنجاء بالحجارۃ، بین الماء و بین الحجارۃ، استنجا میں دونوں کو جمع کرتے۔ تو فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر آپ کی تعریف کی ہے۔ وعن ابی ایوب و جابر و انس، تین آدمی یہ فرماتے ہیں ان هذه الآیۃ لما نزلت، یہ آیت فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، جب یہ نازل ہوگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا معاشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور، اللہ نے طہارت کے سلسلے میں تمہاری ثنا اور تعریف کی ہے۔ فما طہورکم، تمہاری طہارت کی کیفیت کیا ہے کہ جس پر تمہاری تعریف آ گئی؟ قالوا نتوضأ للصلاۃ، نماز کے لیے ہم وضو بناتے، ونغتسل من الجنابۃ، جنابت کو غسل کرتے، ونستنجی بالماء، اور استنجا بالماء کرتے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دوسری روایت میں کننا نطفئ الحجارۃ الماء، استنجا بالماء پہلے ڈھیلے استعمال کرتے پھر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو ذاک، یہی چیز ہے کہ یہی تمہارا عمل ہے۔ فعلیکم، اس کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، یعنی الزم علیکم هذا العمل الجمع بین الاستنجاء بالحجارۃ و بین الماء، اسی کو لازم کرو۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال بعض المشرکین وهو یستہزئ، کسی مشرک اور منافق نے مذاق کرتے ہوئے کہا، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، اس مشرک نے کہا انی لارى صاحبکم یعلمکم، ارے تمہارا محمد تمہارا ساتھی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتی الخرعۃ خرعۃ، قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، تمہارا نبی تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو یہ مشرک اس کو باعث عیب سمجھ رہا تھا، کمی سمجھ رہا تھا، ایک کوتاہی سمجھ رہا تھا، اور ایک عیب کی چیز اس کو سمجھ رہا تھا۔ حضرت سلمان نے فرمایا قل، تو میں نے عرض کیا کہ اجل، جی ہاں، اچھی بات ہے نا، مربی والدین وہ ہوتے ہیں صحیح تربیت والے جو اپنے بچے کے ہر طرح سے تربیت کرتے ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ جو اپنے بچے، تو ٹھیک ہے ہمارے نبی نے، تو ہم چونکہ جیسے بھی جتنے بھی بڑے ہوں لیکن ہم مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، اور جس خالق کا گھر ہے مسجد، آپ کسی افسر کی طرف اگر یہ کہ اپنا شلوار کھول کر کے اس کو اگر اپنا سامان دکھا دیں، اس کا رخ کریں، تو ڈیوٹی سے آپ کو، تو اس لیے ڈیوٹی سے ختم کرا دے گا آپ کو۔ تو کعبۃ اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، بولو کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، یہ شاعر اللہ ہیں، اس لیے شاعر اللہ کی توہین بھی حرام ہے، اس لیے ان کی تعظیم ضروری ہے۔
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اے جنے دا پتر، تو اس لیے ہمارا نبی، آپ تو اس چیز کو عیب سمجھتے، حالانکہ یہ باعث مدح ہے، آپ اس کو عیب سے کمزوری سمجھتے، یہ کمال کی چیز ہے کہ ہمارا نبی ہمیں بتاتا ہے جا کر کے قضاء حاجت پہ بیٹھ جاؤ، ننگا بھی نہ ہو جاؤ، جب قضاء حاجت پہ قریب بیٹھ جاؤ تو اتنے مقدار پہ کپڑے کو اپنے بدن سے ہٹا دو، اور یہ کہ بیت اللہ کی طرف رخ بھی نہ کرو، یہ تو کمال کی چیزیں ہیں۔ کل تو اجل، تو اس کو عیب سمجھتا ہے؟ جی ہاں، امرنا اللہ نستقبل القبلۃ، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ قبلے کا رخ نہ کریں قضاء حاجت کی شکل میں، ولا نستنجی بایماننا، دائیں ہاتھوں سے استنجا بھی نہ کرے، ولا نکتفی بدون ثلاثۃ احجار لیس فیہا رجل، اور ایسے 3 پتھر، سمجھے، ایسے 3 پتھر جن کے اندر کوئی گوبر بھی نہ ہو، ولا عظم، ہڈی بھی نہ ہو، اس قسم کے 3 پتھر کہ جن کے اندر اللہ کا 3 پتھر صرف ہوں اور اس میں ہڈی بھی نہ ہو اور اسی طریقے اور گوبر بھی نہ ہو، اس سے کم پر ہمیں منع حکم دیا کہ اس سے کم پر اکتفا نہ کرے، 2 پر اکتفا نہ کرے اس سے کم پر، بلکہ 3 یا 3 سے زائد۔ رواہ مسلم احمد واللفظ لہ۔ تو یہ کمال کی چیز ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ جی اللہ کا عیب اور مذاق، جیسے کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے پیشاب کر رہے تھے نا، پیشاب کر، ترقی کے زمانے میں لوگ کہاں پہنچے، یہ شلوار کھول کر کے، اور ترقی یہ ہے کھڑے کھڑے ایک بٹن اس کا اللہ کا بھلا کریے کہ بنا ہوا ہے پتلون سے، اس کو انہوں نے کھول دیا اور وہاں سے چین اس کا کھول دیا، شر 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 کھڑے ہو کر کے پیشاب کرا، یہ بہت ترقی کی انہوں نے، سمجھ رہی ہے کہ، لیکن اپنے پاؤں کو بھی نہیں اٹھائے گا، ایسا شر شر کرے گا پاؤں پھیلائی ہوئی اس کو، برخلاف کتے کے، کتے جس وقت بالغ ہوتا ہے کتا تو اپنی ٹانگ اٹھاتا ہے پھر اس طرح کا شر، تاکہ کسی پاؤں پر یہ کہ نہ لگے۔ حضرت علی نے پوچھا کسی کافر سے کتا کس وقت بالغ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جب ٹانگ اٹھا کر کے جن دنوں میں پیشاب کرے سمجھو کہ اب سمجھدار ہو گیا، اس سے پہلے جب تک ٹانگ نہیں اٹھاتا تو بالغ نہیں ہے۔ تو کتا کبھی نہ کبھی بالغ ہوتا ہے، لیکن انگریز کے حرام خور، ہمارے کالج اور یونیورسٹی والے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ الحمدللہ بالغ نہیں ہوتے، 80 سال تک 90 سال تک یہ بالغ نہیں ہوتے۔ کتا بالغ ہوتا ہے لیکن یہ کتوں سے بھی بدتر یہ بالغ نہیں ہوتے، سمجھتا ہے؟ اے جی مولانا، تو ہمارا نبی جو کچھ ہمیں بتاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اب اچھا ابا تربیت کرتا ہے، اس لیے ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں محمد تمہارا والد ہوں، سب کو سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، وعلمکم کل شیء، میں تمہیں سب کچھ تربیت کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ ہمیں اللہ نے محمد جیسے ابا دیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، عائشہ سودا حفصہ ہماری مائیں، سمجھے، مجھے عائشہ کی ہوتی ہوئی میں اپنی ماں کو بھی جس سے میں پیدا ہوں کروڑوں کو عائشہ کی جوتیوں پہ قربان کروں، اور قرآن نے مجھے ایسا انعام دیا، وازواج امہاتہم، بولو وازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہارے مائیں ہو گئیں۔ الرحمن بن حسنۃ رواہ مسلم احمد واللفظ لہ، وعن عبد الرحمن بن حسنۃ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہمارے سامنے نکلے، وفی یدی الدرقۃ، اور حال یہ کہ دست مبارک میں ایک ڈھال تھا، ڈھال وہ ہوتا کہ جس سے اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچاتے ہیں، فوضع اس کو حضرت نے رکھا، ثم جلس پھر بیٹھ گئے، فبال الیہ اس کو سترہ بنا دیا، اور آپ نے اس ڈھال کی طرف رخ کر کے پیشاب کیا، فقال بعضهم، بیٹھ کر کے، فقال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، یہ ایسے پیشاب کرتا ہے جیسے عورت ہے، ارے مرد کا کام تو مرد کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہے، عرب میں یہ مشہور تھا، سمجھے، اور یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے بیٹھ کر کے عربوں، انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، فسمعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے اس کو سنا، فقال ویحک، اس صحابی سے کہا کہ تیری ہلاکت ہو، تنبیہ ہے، اما علمت، آپ کو معلوم نہیں ہے، ماں اس عذاب کا کہ اصاب صاحب بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے ایک ساتھی کو وہ عذاب پہنچا، اس عذاب کا آپ کو علم نہیں ہے، وہ عذاب کیا تھا، کانو اذا اصابہم البول، عام قانون ان کے لیے یہی تھا بنی اسرائیل کے لیے، جب ان کو پیشاب لگتا تھا، کسی جگہ پر پیشاب لگ گیا تو قرضوا بالمقارض، تو اس کو کاٹتے تھے کینچیوں سے، اس کو کاٹتے تھے کینچیوں سے، اصل جسم کو نہیں کاٹتے تھے، یعنی اذا اصابہم البول یا اصاب ثوبہم البول، جب ان کے کپڑے پر، انشاءاللہ ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے، اذا اصاب ثوبہم البول، جب ان کے کپڑے کو اللہ کا بھلا کریے کہ پیشاب لگتا تھا تو کرزوہ، اس کپڑے کو، مضاف جو کہ محذوف ہے اس کی طرف زمین، کرزوہ اس کو کاٹتے تھے بالمقارض، کینچیوں سے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں کاٹتے، قانون ان کے لیے تھا، آپ کے رومال میں قمیص پہ کہیں اگر گند لگ گیا تو اس کو کاٹنا ہے، دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا کیوں کاٹتے فضول، حالانکہ ان کی شریعت تھی،
فنہاہم اس نے کاٹنے سے منع کر دیا، فعذب فی قبرہ قبر میں اسی کی وجہ سے اس کو عذاب ہو گیا۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، لوگ تو صفائی کرتے تھے۔ ورواہ النسائی عنہ عن ابی موسیٰ، اور امام نسائی رحمۃ اللہ نے عبد الرحمن بن حسن سے بھی نقل کیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اڑے ملنگوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا۔ اب یہ ہے کہ نبی پیشاب کر رہے بیٹھ کر کے، فقال بعض لوگوں نے، اگر بعض کوئی مشرک ہے کافر ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ وہ کہ تیرے لیے تباہی ہو، سمجھے، یہی طریقہ تو یہی ہے انسان کا، سمجھے۔ آپ اس کو یہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کو عیب سمجھتے ہو، یہ عیب نہیں، یہ کمال کی چیز ہے۔ جانوروں سے ممتاز ہو کر جانور پھر اس کے پاؤں پر پیشاب لگتے ہیں اونٹ کے، ہم تو اس طرح نہیں کر رہے، یہ تو کمال کی چیز۔ اگر فقال بعضهم، اگر یہ بعض اللہ کو بلا کریے کہ کافر تو تھے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر بعض المسلمین، اگر کسی مسلمان نے، صحابی نے اگر یہ اعتراض کیا تو سوال یہ کہ صحابی کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ تو جواب یہ کہ یہ صحابی جدید الاسلام تھے، یہ نیا اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بھئی اصل شرعی حکم کیا ہے، بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے۔ کھڑے ہو کر تو ان کا رواج تھا، اس بنیاد پر اگر کوئی مسلمان ہو تو پھر وہ اس بنیاد پر کہ وہ جدید الاسلام تھا، ان کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ کی بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ وان مروان الاسود، یہ تحویل قبلہ کے سلسلے، تحویل قبلہ نہیں، استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ میں نے یہ روایت آپ سے عرض کی تھی جو آج آ گئی۔ وان مروان الاسود قال رأیت ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، انا راحلتہ، آپ نے اپنی سواری کو بٹھا دی مستقبل قبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے، ثم جلس یبول الیہا، پھر دیکھ اس کو سترا بنایا، پھر اللہ بیٹھ کر کے اس کی طرف پیشاب کر رہے تھے۔ فقلت، میں نے عرض کیا، مروان اسفر کہتے کہ میں نے کہا، یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن، الیس قد نہی عن ھذا، کیا اسے منع نہیں کیا گیا تو قبلے کی طرف پیشاب کرتا ہے؟ قال بلا انما نہی عن ذلک فی الفضاء، کھلی میدان میں، لیکن فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك پورا جملہ صفت بنے گا شے کی، اگر آپ کے اور قبلے کے درمیان میں کوئی دیوار ہے یا کوئی ساتر ہے، سترہ ہے اور آڑ ہے تو فلا باس بالبول الى القبلة، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مذہب یہی تھا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، استقبال قبلہ، استدبار قبلہ دونوں کے دونوں صحرا میں ناجائز ہے، بشرطے کاٹنا ہو، یہاں پر تو چونکہ آڑ تھا، سمجھے، صحرا میں ناجائز ہے، اور بنیان کے اندر، تعمیر کے اندر یہ دونوں کے دونوں جائز ہیں۔ یہ روایت ان کی تائید کے اندر گزری تھی اور اس کے میں نے کئی جوابات آپ کو دے دیے، یاد ہے کہ نہیں ہے مولانا؟ اور آپ کو بتایا کہ حسن بن ذکوان اس کے اندر راوی ہے، وہ کمزور ہے۔ رواہ ابو داؤد وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، بیت الخلاء سے جب آپ نکلتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، شکر ہے خدا کے لیے، حمد یہاں پر شکر کے معنی میں، شکر ہے اللہ کا، الذی اذهب عنی الاذى، جو مجھ سے گند کو لے گئے اور تکلیف دہ چیز کو، وعافانی، اور یہ ہے کہ اللہ کا مجھے عافیت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ پاخانہ اگر بند ہو جائے اور پیشاب بند ہو جائے پھر انسان کا کیا حال ہوگا، سمجھے، سمجھتا ہے؟ خدا کا شکر ہے جی، حمد شکر کے معنی، الذی اذهب عنی الاذى، جو گند کو اور موذی چیز کو مجھ سے لے گئے، ہٹا دیا، وعافانی، اور مجھے اللہ کو بھلا کرے، عافیت عطا فرمائے۔ رواہ ابن ماجہ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قدم وفد الجن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنات کی وفد جب نبی کے پاس آ گئے، قالوا یا رسول اللہ انہا امتک، اپنی امت کو منع کر دو، یہ نہا ینہا تنہا سے انہا امر کا صیغہ ہے، انہا امتک، اپنی امت کو منع کر دو اس بات سے کہ میں نے یستنجو بعظم اور روثۃ، کہ وہ ہڈی سے استنجا کرے، اور روثۃ یا گوبر سے، اور ہممۃ یا کوئلے سے۔ یہ کوئلے پر یہ لوگ اپنے کھانا گرم کرتے ہیں، اور جہاں تک گوبر ہے اس گوبر پر بھی اسم اعظم پڑھتے، اس پر گھاس آ جاتا ہے، دانے آ جاتے ہیں، ان کے جانور کھاتے۔ فإن اللہ جعل لنا فیہا رزقا، اللہ نے ہمارے لیے اور ہمارے دواب کے لیے اس میں رزق بنایا۔ فنہانا رسول اللہ عن ذالک، حضرت نے اسے ہمیں منع کر دیا۔ رواہ ابو تاپوت۔